خطیب اہل سنت خطیب میں انتہائی ادب سے گزارش کر رہا ہوں اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ حضور گنج شکر کے آستانہ عالیہ کے گدا اور وہ فیضان چشت دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں، آپ اسی محبت سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہاں فیضان نوری بھی ہے اور چشتی بھی ہے، ذرا آواز آئی نا پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو بھی قرآن حکیم کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں بیٹا، نوجوان قرآن پاک کے نزدیک آ جائیں اور قریب آ جائیں، بیٹا آپ بھی قریب ہو جائیں، نزدیک ہو جائیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی قرآن حکیم کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ فاصلہ ختم کر لیں اور آگے آ جائیں، آپ اور آگے آ جائیں۔ بصیر پور شریف وہ علاقہ ہے کہ پوری دنیا میں علمی، ادبی اور خانقاہی حوالوں سے بصیر پور شریف کی بڑی تکریم ہے، بڑی عزت ہے، اور میں اس خانقاہ پر دوسری دفعہ آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، بالکل فاضل نہیں ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جتنی میری ایجوکیشن ہے آپ سب علم میں، تعلیم میں مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کے حوالے سے بھی آپ سب میرے لیے باعث عزت ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہترین خطاب سنا، میرے بعد ہمارے بہترین مفتی علامہ بہترین فاضل قبلہ شیر محمد صاحب حافظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد دنیا خطابت کے ایک بہت بڑے شہنشاہ اور سلسلہ چشتیہ کے ایک خوبصورت درویش علامہ مفتی چشتی صاحب عبدالحمید چشتی صاحب حافظہ اللہ خانوال سے آپ کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں نالائق کو، نکمے کو جو عنوان گفتگو دیا گیا آج وہ ہے قرآن۔ چھوٹا موضوع ہے جو آپ اتنا ٹھنڈا بولے ہیں جناب۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میرا گفتگو ہے، موضوع ہے قرآن۔ یہ لفظ قرآن بھی قرآن کا لفظ ہے، یہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے۔ پہلے اس کا تھوڑا سا معنی سمجھ لیں۔ کاف، را اور حمزہ یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ ہوئے ہوئے گوڑے تھلے کر لو میرا بچہ، اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا میرے شیروں، میری طرف دیکھنا ہے۔ میں نالائق آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آپ سب کے حکم پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 11:24 پر میں لفظ قرآن کا معنی کر رہا ہوں۔ بانی محفل اکیلے ہیں جنہوں نے سبحان اللہ کہا، باقی سارا مجمع چپ ہے یار۔ قرآن، لفظ قرآن کا جو مادہ اشتقاق ہے، جو روٹ ورڈ ہے، بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھو یار۔ کاف ہے 2 نقطوں والا، را ہے اور حمزہ ہے۔ تو جب اسے اعراب دیتے ہیں تو بنتا ہے قرأ۔ تو قرأ کا ایک معنی، باقی مفاہیم اپنی جگہ پر ہیں، میں صرف ایک معنی، سردار گوڈے نیچے کر لو یار، ذرا
کوڈی نیچے کر لو، اور اب اگر کوئی جو مرضی کرے ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے۔ کارا آ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ کارا آ کا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ بولے میرے ساتھ ذرا، کارا آ کا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ اچھا، جمع کرنے کی دو کیفیات ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی منتشر چیز کو، بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا، یہ بھی کارا آ ہے۔ لیکن لفظ قرآن جہاں نازل ہوا، وہاں کی لسان میں، وہاں کی زبان میں لفظ قرأ دو الگ چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک نالائق آدمی ہوں، مجھے نہیں بات کرنے کی وانڈ آتی۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ دو الگ چیزیں کٹھی ہو جائیں نا جی، دو الگ چیزیں کٹھی ہو جائیں اور ایک نئی چیز سامنے آ جائے نا، اسے قرأ کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں اب بھی نہیں سمجھا سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے یہ، ایک یہ ہے، اور ایک شخص اس کے ساتھ ملا۔ جب یہ دونوں چیزیں کٹھی ہوئی نا جی، تو ایک نئی ہستی سامنے آتی ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے یہ اور ایک ساتھ ملا، ملنے کے بعد ایک نئی ہستی جو سامنے آتی ہے نا جی، اسے بابا فرید کہتے ہیں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے نہیں مزہ آیا جناب۔ دیکھیں، یہ لسان میں قرآن کا معنی میں نے عرض کیا ہے۔ اب لفظ قرآن کا معنی قرآن سے کر لیتے ہیں۔ سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، 8 نمبر سورہ ہے، 24 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول، جواب دو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جواب دو، اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دو۔ دیکھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میرے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو آپ کو بڑے موتی ملیں گے۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دو۔ یہ کیا چلا ہے بھائی؟ جب اللہ، یہ کیا چلا ہے بھائی؟ یہ کیا چلا ہے؟ کیا چلا ہے؟ اوہ اس کا منت کرو یار، اس کو کہو تیری مہربانی یار، تیری اللہ روزی میں برکت ڈالے، میں ڈسٹرب ہو گیا۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں جی، یہ سورہ انفال ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول، اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے۔ نہیں، دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، بلائے، بلائے نہیں، بلائے جناب، لفظ دعا صیغہ ہے واحد، معنی ہے بلائے، کبھی بھی معنی بلائیں نہیں ہو سکتا۔ اگر بلائیں کرنا ہے تو واو اور الف کا اضافہ کرو، دعواکم کہو، تو پھر معنی ہوگا اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں۔ بلائیں نہیں کہا قدرت نے، فرمایا بلائیں نہیں، بلائے۔ نہیں، میں منت کرتا ہوں، اے اللہ تو نبی ہے؟ فرمایا نہیں، نبی تو نبی ہے۔ اے اللہ نبی اللہ ہے؟ فرمایا نہیں، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ اے اللہ تم دونوں ایک ہو؟ فرمایا نہیں، میں اللہ ہوں، وہ رسول ہے۔ تو یا اللہ پھر آگے ایک کیوں آ رہا ہے؟ بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا ایک دفعہ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بھائی لے آئیں سرکار کو، لے آئیں، ایک دفعہ استقبال کر لیں، پھر بات کر لیتے ہیں۔ کوئی چیئر وغیرہ، کوئی کرسی وغیرہ سب کے لیے؟
اچھا ٹھیک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. ٹائم ضائع کر رہے ہیں بیٹا. آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ دو کے ملنے سے ایک نیا سامنے آئے. دو کے ملنے سے ایک یہ ملے، ایک وہ ملے، اور ایک نیا فقیہ اعظم بن کے سامنے آئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بھائی ایک یہ ملے اور ایک کوئی ملے، ملنے کے بعد ایک نیا مجدد اعظم بن کے سامنے آئے. بس اسی کو قرآن کہتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کا ایک معنی ہو رہا ہے. اب میں اس بات کو قرآن سے لے رہا ہوں، یہ لسان میں ہے نا، یہ تو لنگوسٹک ٹرانسلیشن ہے نا. تھوڑا سا غلام شبیر تھوڑا سا ادھر ہو جو. اب میں اس کو قرآن سے پڑھ رہا تھا. مجھے تکلیف یہ ہے کہ کوئی بندہ ادھر منہ چک کے بیٹھا ہے، کوئی بندہ ادھر منہ چک کے بیٹھا ہے، کوئی بندہ ادھر آنکھیں کر کے بیٹھا ہوا ہے. میں بات کس کے ساتھ کروں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، بلائیں نہیں، بلائے، میں پھر کہہ رہا ہوں بلائیں نہیں، بلائے نہیں. دنیا میں کوئی عالم اس کا معنی بلائیں نہیں کر سکتا کیونکہ واحد کا صیغہ ہے. میں منت کرتا ہوں یا اللہ کیا نبی اللہ ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو رسول ہے. یا اللہ تو نبی ہے؟ فرمایا نہیں، میں تو اللہ ہوں. تو یا اللہ یہ پیچھے دو ذوات مقدسہ، پیچھے اللہ اور اس کا رسول، اور آگے ہے بلائے. بلائیں کیوں نہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو ہم ذات میں دو ہیں، بات میں ایک ہے. اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے یار. اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے یار. آپ نے کمال کر دیا. اور کمال سنا ہے. کیا میں یہ کہہ لوں قرآن سامنے رکھ کر کہ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے اوے آدم کے بچوں، مصطفیٰ کا بلانا ہی خدا کا بلانا ہے. بھئی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب میں جلدی سے آگے پڑھتا ہوں. اچھا بلائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا آ جاؤ، بھاگ کے آؤ، جواب دو. بدلے میں کیا ہوگا؟ فرمایا لما یحییکم، بدلے میں وہ تمہیں، بیٹا میں صاحبزادے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں بیٹا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بدلے میں وہ تمہیں زندگی بخشیں گے. زندگی. میں منت کرتا ہوں کیا یا اللہ جب جواب دیا تھا تب ہم مردہ تھے؟ فرمایا نہیں، ظاہری زندگی ہے تمہارے پاس. تو پھر یہ کون سی زندگی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول کا بلانا ہے قرآن. جب کوئی قرآن کی آواز پر لبیک کہہ کے اس کے ساتھ جڑتا ہے پھر ایک نئی زندگی ملتی ہے. بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا میں اب بھی نہیں سمجھا سکا تو اللہ پاک فرما رہے تلک آیات الکتاب المبین. دیکھو یہ روشن کتاب ہے، روشن کتاب ہے. نہیں ایک بات پہلے اپنے دل پر لکھ لیں کہ جو پاس ہے دینا تو وہی ہے نا. ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر دہراتا ہوں، جو پاس ہے دینا تو وہی ہے نا. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ جو پاس ہے دینا تو وہی ہے نا. اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے یعنی نور دیتی ہے. آپ ٹھنڈا بول. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ عقل والوں کے لیے ہے یعنی عقل دیتی ہے. نہیں مزہ آیا؟ قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ اصلاً بے عیب ہے یعنی بندوں میں عیب کو دور کرتی ہے. بھائی ٹھنڈا بولیو. کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، یہ عذاب کا وعدہ کرتی ہے یعنی اللہ کے جلال کی معرفت دیتی ہے.
بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعملون، یہ فصاحت دیتی ہے، یہ کتاب فصیح ہے، فصاحت دیتی ہے۔ یہ بندہ سامنے کدھر دیکھ رہا ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، شک نہ کرنا اس کی تلاوت شروع ہو جائے تو فرشتے سننے آتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، اس کی تلاوت شروع ہو جائے تو فرشتے سننے آ جاتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور یار یہ قرآن چونکہ سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے اس لیے یہ صراط مستقیم تک لے جاتا ہے۔ بھائی بولتے ہو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، کرم دیتی ہے۔ نہیں مجھے مزہ آیا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا۔ یا اللہ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے پلید نہیں چھوئے گا اس لیے کہ یہ پاکی دیتی ہے۔ بھائی بولتے ہو، فرمایا قاف والقرآن المجید، یہ برگزیدہ ہے، یہ بندوں کو برگزیدہ کرتی ہے۔ بھائی جو پاس ہے دینا تو وہی ہے، والذی جاء بالصدق، یہ قرآن سچا ہے، یہ صدیق کرتی ہے۔ بھائی بولتے ہو وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِیز، یہ کتاب عزت والی ہے، یہ کتاب عزت والی ہے، یہ کتاب عزت والی ہے۔ مجھے معاف کرنا، بے عزت کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب عزت والی ہے لہذا عزت دیتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور یار اس قرآن کے حق پر نہ باطل دائیں سے آئے گا نہ بائیں سے آئے گا۔ یہ قرآن معصوم ہے، انسانوں کو شیطان سے محفوظ کرتی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے بلندی کو قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے عزت کو قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے عظمت کو قرآن سے جوڑا ہے۔ بھائی میں نے ساری امتوں کو بھیجا ہے، پر کنتم خیر امت، تم جیسی امت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ تمہیں قرآن ملا۔ بھائی میں نے بڑے فرشتے بنائے ہیں لیکن جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں، اس لیے کہ نازل بروح الامین، وہ قرآن لے کر آیا ہے۔ بھائی میں نے بڑے رسول بنائے ہیں لیکن وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ ان پر قرآن آیا ہے۔ بھائی بولتے آؤ نا، میرے 12 مہینے ہیں قرآن میں لیکن رمضان جیسا مہینہ کوئی نہیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن آیا ہے۔ بھائی ساری راتیں بڑی اچھی ہیں پر رات قدر جیسی کوئی نہیں، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ بھائی اب جسم مصطفیٰ کے سارے اعضاء بڑی برکت والے ہیں لیکن مصطفیٰ کے دل جیسا کوئی نہیں، کیونکہ نازل بروح الامین علی قلبک، میں نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اللہ نے مجھے وہ مائی یاد آ رہی ہے، مجھے وہ بی بی یاد آ رہی ہے، مجھے وہ مائی یاد آ رہی ہے جس کے 5 بیٹے یورپ میں تھے اور وہ روپیہ مانگ رہی تھی۔ کسی نے 10 کا نوٹ دے کے پوچھا مائی تیرا بچہ کوئی نہیں؟ اس نے کہا 5 بیٹے ہیں اور 5 یورپ میں ہیں۔ اس نے کہا بی بی جس کے بیٹے یورپ میں ہوں اور وہ 10 روپے کی محتاج ہے، کوئی شے نہیں گھال دے انہیں کیا، بس مہینے بعد کاغذ بھیج دیتے ہیں۔ اس نے کہا بی بی مجھے گھر تو لے کر چل۔ اس نے کہا گھر بھی کوئی نہیں، ایک جھگی ہے۔ اس نے کہا جھگی میں لے کر چل۔ جب وہ کاغذ دیکھے نا تو وہ ڈرافٹ تھے بینک کے، یعنی کوئی کروڑوں روپیہ اس کی جھگی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا بی بی یہاں تو کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا پتا ہے یہ کروڑوں روپیہ ہے، مجھے تو پتا ہے میرے بچوں نے کوئی کاغذ بھیجا ہے، میں تو ان کی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ لیتی ہوں، مجھے کیا پتا یہ دولت ہے، میں تو ان کی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ لیتی ہوں، مجھے کیا پتا یہ دولت ہے، میں تو ان کی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ لیتی ہوں، مجھے کیا پتا یہ دولت۔
تم ٹھنڈا بولیو، میں نہیں آگے پڑھ رہا. مجھے کیا پتا یہ دولت ہے. مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے تو ملائکہ سننے آ جاتے ہیں. تم نے تو نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ دیا ہے. تمہیں کیا پتا اتنی بڑی دولت مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں اس کے ساتھ جو لگ جائے صحیح. نہیں مزہ آیا؟ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ جو لگ جائے صحیح. اوہ میرے سرداروں، اوہ میرے صاحبوں، سنو تو صحیح قرآن کو یار. اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا ذکر ہم نے قرآن میں رکھا ہے. ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں. ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. آپ چپ ہے، میں آگے پڑھ رہا ہوں. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. نہیں مزہ آیا؟ کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. نہیں مزہ آیا؟ کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. کوئی چھوٹا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. کوئی بڑا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے ساری کائنات کو گن کر قرآن میں رکھا. ہم نے ساری کائنات کو گن کے قرآن میں رکھا. آپ کی آڈیو ویڈیو چل رہی ہے، ساری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. علم استنباط تمہیں قرآن سے ملے گا. لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. علم استدلال تمہیں قرآن سے ملے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. علم فقہ تمہیں قرآن سے ملے گا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. علم تاریخ تمہیں قرآن سے ملے گا. إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. علم مقادیر، کلو، آدھا کلو، من، کوانٹل، سوا کلو، یہ علم المقادیر تمہیں قرآن سے ملے گا. یسألونک عن الاہلہ. آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہے مواقیت للناس والحج. علم الاوقات، گھڑیوں کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. مکھیوں کے شہد میں شفا ہے. علم الادویہ، میڈیسن کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. ان یخلق لکم من الطین. علم الابدان تمہیں قرآن سے ملے گا. انبئکم بما تاکلون. او بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے پیٹ میں کیا ہے. اینجیوگرافی کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. الٹرا ساؤنڈ کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. ابری الاکماہ والابرص. کینسر کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. وسخر لکم الشمس والقمر. علم الفلکیات تمہیں قرآن سے ملے گا. نحن نقص علیک احسن القصص. علم حکایت تمہیں قرآن سے ملے گا. افرأیتم ما تحرثون. علم زراعت تمہیں قرآن سے ملے گا. الذی علم بالقلم. علم کتابت تمہیں قرآن سے ملے گا. خلق الانسان علمہ البیان. علم خطابت تمہیں قرآن سے ملے گا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. حضرت سلیمان اپنے مریدوں کو لے کر ہوا میں اڑتے تھے. ہیلی کاپٹر کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي. بحری جہاز کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. فَالْتَمَكَهُ الْحُوتُ. اوے وہ جو آب مچھلی حضرت سلیمان کو لے کے پھر رہی ہے، آب دوزوں کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ایکس رے کا علم تمہیں قرآن سے ملے گا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اتنا سا ابابیل، اتنی سی چونچ، اس میں اتنا سا کنکر، ایٹم بم کا علم تمہیں قرآن سے مل. پتہ چلا قرآن اگر پھیلنے میں آئے، قرآن اگر سمٹنے میں آئے، سمٹنے میں آئے، سمٹنے میں آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ کی قیادت، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم. سیرت نوری صورت نوری، سیرت نوری صورت نوری، سیرت نوری صورت نوری.
جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، فدان حضور سیدی فقیہ اعظم، فدان حضور سیدی فقیہ اعظم، مرکزی دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پر شریف۔ تمامی احباب تشریف رکھیں۔ الحمدللہ اسٹیج پہ آپ زیارت کر رہے ہیں، بڑی مہربانی بیٹھ جائیے تمامی احباب، اسٹیج والوں سے گزارش ہے آپ بھی تشریف رکھیں۔ اسٹیج پہ آپ زیارت کر رہے ہیں جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، حضور شیخ الحدیث و تفسیر، مصنف کتب کثیرہ، حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان پیر مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ، ہم مرشد کریم کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ پتہ چلا کہ اگر بیٹا اس کو اتار نہیں یار، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اگر قرآن سمٹنے میں آ جائے تو ہمارا ننھا سا بچہ سینے سے لگا کے پھرتا ہے، اور اگر قرآن پھیلنے میں آ جائے تو کائنات سمٹ کر قرآن میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کیا پڑھا کہ قرآن، بیٹا بند کرو یار اس کو، قرآن روشنی ہے، روشن کرتا ہے، قرآن بصیرت ہے، عقل دیتا ہے، قرآن بے عیب ہے، انسانوں میں عیب دور کرتا ہے، قرآن فصیح ہے، فصاحت دیتا ہے۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ 24 منٹ پر میری گفتگو شروع ہوئی تھی، کتنا منٹ رہ گیا میرے پاس؟ بھئی کتنی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے؟ ہیں 48 منٹ گزر گئے مجھے۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کو فرشتے سننے اترتے ہیں۔ یار آپ قرآن ہی سن رہے ہیں اتنے ٹھنڈے طریقے سے؟ ذرا پھر سے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن فصیح ہے، فصاحت دیتا ہے، قرآن نور ہے، روشنی دیتا ہے، قرآن بصیرت ہے، عقل دیتا ہے، قرآن کو فرشتے سننے آتے ہیں، قرآن معصوم ہے، بندوں کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے، قرآن محفوظ کرتا ہے شیطان سے، قرآن چونکہ صادق ہے صدیق کرتا ہے، قرآن صادق ہے صدیق کرتا ہے، قرآن مبارک ہے برکت دیتا ہے، قرآن حق ہے حق تک رسائی دیتا ہے، قرآن چونکہ حاکم ہے تمکنت دیتا ہے، خلافت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے۔ اچھا بھائی میرے صاحبوں، میرے سرداروں، چونکہ حضرت صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، سعد اللہ نوری صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ کچی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے بچے جب اپنی اپنی کلاسوں میں کتابیں لے کر آتے ہیں تو اپنی کنڈ پر لاد کے لاتے ہیں۔ کچی کی کتابیں کنڈ پر، پکی کی کتابیں کنڈ پر، بی اے کی کتابیں کنڈ پر، لیکن ہمارا ننھا سا بچہ بھی یشن القرآن بھی لے کر نکلے تو اسے کنڈ پہ نہیں سینے پہ رکھتا، تاکہ قیامت تک آنکھوں سے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے تمہاری پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی پیچھے رہ جائیں گی، آگے تو قرآن ہی کام آنے والا۔ نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ قرآن کی توہین کیوں کرتے ہو، قرآن کو جلاتے کیوں؟ بھائی جلانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب دو نا قرآن کا۔ دنیا کا ہر مصنف قبلہ جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے لکھنے کے بعد لکھتا ہے اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو، اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو، اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو، اگر اس میں کوئی کمی دیکھو تو مطلع کرو، اگر کوئی غلطی دیکھو تو مطلع کرو۔ بھائی قرآن اسے کہتے ہیں جو پہلے صفحے پر کائنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پہلا چیلنج کرے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کر دکھاؤ۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں مجھے نہیں مزہ آیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کے دکھاؤ۔
قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے. ماں کا دودھ پیا ہے تو غلطی نکال کر دکھاؤ. یہ ہے قرآن کا پہلا چیلنج. مجھے سورہ اسراء یاد آ رہی ہے, 17 نمبر سورہ ہے, کھل گئی ہے میرے سامنے ہے, اور یہ آیت ہے 88 نمبر آیت. یہ میرے سامنے 88 نمبر آیت آ گئی ہے یار, خود بخود آ گئی ہے. دوسرا چیلنج ہے کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ساری کائنات کے بندے اور جن کٹھے ہو کر بھی اس جیسا لا کر تو دکھاؤ. اس جیسا قرآن لاؤ گے نہیں. مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے, قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ فرماتا ہے تمہاری جرت کہاں کہ تم سارا قرآن لے کر آؤ, تم ایک سورت بھی لا کے دکھاؤ نا. نہیں دیکھیں, بات سنیں, حضرت تشریف لے آئے ہیں, میرا دل ہے کہ میں تھوڑا سا سبق سنا لوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا. لو میرے سرداروں, یہ آیت میرے سامنے آ گئی کہ دونوں آیتوں نے کہا کہ قرآن